بہت ہو رہی ہے بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی. اب بہت سے لوگ جو نہیں اس طرح آج کل ڈیجیٹل کرنسی ایک استعمال ہو رہی ہے، اس میں بظاہر کوئی چیز نہیں ہوتی اور اس کے اندر حکومتیں تو خیر اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی اور اس کو پکڑنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، اور یہ کام جو ہے چل رہا ہے بہرحال. تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ اس طرح کا کوئی لین دین بٹ کوائن میں یا کرپٹو کرنسی کی جو کہ قسم ہے بٹ کوائن، جس میں ڈیجیٹل کرنسی ہے، فزیکل کوئی کرنسی نہیں ہے، ڈیجیٹل ہے، کمپیوٹر اور اس کے تھرو جو ہے یہ کرنسی کا لین دین ہوتا ہے آپس میں. تو لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ چیز جائز ہے؟ تو کچھ علماء نے تو اشکال لگا کے منع کیا ہے، اور آیت اللہ سیستانی کی طرف سے بھی یہی جواب آتا ہے کہ ہم اس کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ اصلاً یہ ہے کہ ابھی اس کے خد و خال واضح نہیں ہے کہ بزنس ہوتا کس طرح سے. تو مجتہدین ابھی اس میں احتیاطی فتوی ہی دے رہے ہیں. اور ایک دوسرا پہلو کے تحت تو بہرحال جائز ہونا ذرا اس کا یوں بھی مشکل ہے کہ حکومتیں اس کو خلاف قانون جو ہے وہ سمجھتی ہیں. یعنی اگرچہ پتہ نہیں اس میں کتنے قوانین ابھی تک بنے یا نہیں بنے، تو بہرحال آغا سیستانی تو کہتے ہیں کہ ہم اس کی اجازت نہیں دیتے. آیت اللہ خامنئی کا نہ کوئی اس بات میں کوئی فتویٰ اس سلسلے میں ہے، نہ نفی میں کوئی فتویٰ اس سلسلے میں ہے، جسے کو کہتے ہیں ہم شبہ حکمیہ ہے، اور ان کے مقلدین کے لیے جائز نہیں کہ اس بزنس میں پڑیں. اور ایسا ہی ہے جیسے کوئی فتویٰ کبھی ذکر نہ ہو تو پھر دوسرے نمبر کا جو مجتہد ہوتا ہے اس کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے اس مسئلے میں. تو آیت اللہ خامنئی کے مقلدین دیگر کوئی مجتہد اگر اجازت دے رہا ہو جو علم میں دوسرے نمبر پر ہو تو پھر اجازت مل جاتی ہے. بہت سے لوگ ان کی مثال لے کے آتے ہیں کہ آیت اللہ شبیری زنجانی نے اس کو جائز قرار دیا، لیکن دو شرطیں آیت اللہ شبیری زنجانی نے لگائی ہیں کہ بشرطہ وہ کام حلال ہو اور خلاف قانون نہ ہو. تو اصلاً مسئلہ یہیں پر تو ہے کہ کام حلال بھی ہے یا نہیں. یعنی یہ تو دیکھا جائے تو یہ ان کی طرف رجوع کرنے کا جو مسئلہ، جو دو شرطیں لگائی ہیں، وہ مسئلہ پھر وہیں پر لوٹ کر واپس چلا جاتا ہے، کیونکہ اصلاً اس کا کام حلال بھی ہے نہیں، یہ ابھی تک واضح نہیں ہے، اور خلاف قانون نہ ہو تو خلاف قانون ہے بھی ہے نہیں. یہ خود ایک آج کل ایک مسئلہ اس کے اندر پیدا ہوا ہے کہ اتنے واضح قوانین، کیونکہ ایک نئی چیز آئی ہے تو قوانین اتنے زیادہ واضح نہیں. تو اس مسئلے میں جو اشکال لگائی گئی ہے، آغا سیستانی نے تو خیر ویسے ہی منع ہی کیا ہے، اور کسی کسی جگہ پہ اشکال کے طور پر بھی منع کیا ہے. کچھ لوگوں کے پاس اس طرح کا بھی آیا ہے ان کا استفتاء. تو بہرحال یہ کہ رجوع کا ایک لحاظ سے کوئی اس میں فائدہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی اور مرجع فی الحال اس کے اندر اجازت نہیں دے رہا. اہل سنت کے اندر بھی دو گروہ ہیں، کچھ علماء نے اجازت دی ہے اور کچھ نے توقف کیا ہے کہ اس کے ابھی واضح طور پر ہمارے سامنے نہیں ہے کہ کس طرح سے لین دین ہوتا ہے. یہ مسئلہ بہت اٹھا ہوا تھا، لوگ پوچھ رہے تھے، تو میں نے اس میں مثال میں اس کو ذکر کر دیا.